السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے الخالق الخلاق۔ الخالق کا مطلب ہے بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا، الخلاق کا مطلب ہے بہت کثرت سے پیدا کرنے والا۔ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ پیدا کرے اس جیسا، کیوں نہیں، اور وہ زبردست پیدا کرنے والا اور خوب خوب جاننے والا ہے، یعنی کثرت سے پیدا کرنے والا اور خوب خوب جاننے والا ہے۔ کائنات کا ایک ہی خالق ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور باقی سب کی سب اس کی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے بغیر کسی مثال کے پیدا کیا۔ اس کائنات کی تمام مخلوقات کا تو ہمیں تعارف بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے؟ اللہ نے عالم علوی اور عالم سفلی بنایا ہے۔ عالم علوی کہتے ہیں اوپر کی دنیا کو، اور عالم سفلی کا مطلب ہے نیچے کی دنیا۔ عالم علوی میں کیا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور جس کے بارے میں ہمیں بتایا؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کی کرسی ہے، ملائکہ ہیں، جنات ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ ان سب چیزوں کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ادراک نہیں کر سکتے، لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح سے عالم سفلی میں بھی دیکھیں، عالم علوی میں کیا ہے؟ ستارے، سیارے، ساتوں آسمان، ستارے سیارے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، آسمان دنیا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عالم سفلی میں زمین کو اور اس کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ عالم علوی کی ہم بات کریں، اس میں جتنے بھی ستارے سیارے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی سمندر کے کنارے پر ریت کے ذرات ہیں، اس سے بھی بڑی یہ کائنات ہے، اس سے بھی زیادہ سیارے ستارے جو ہیں وہ اس کائنات میں موجود ہیں، یعنی ان امیجنیبل ہے۔ ریت کے ذرات ہم ایک مٹھی میں لے کر بھی گن نہیں سکتے، تو سمندروں کے کناروں پر جتنے بھی ہیں اس سے بھی زیادہ ستارے سیارے اس کائنات میں موجود ہیں، یعنی اتنی وسیع کائنات ہے۔ اس کائنات میں بتایا جاتا ہے کہ 2.5 بلین گلیکسیز جو ہیں وہ ڈسکور ہو چکی ہیں، جن میں سے چند جو ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ 2.5 بلین اتنا بڑا فگر ہے، جس کے اندر سے صرف ایک گلیکسی ہے جو ہماری ہے ملکی وے، اور اس ملکی وے کے اندر بھی 300 بلین سورج موجود ہیں، جن میں سے سب سے چھوٹا سورج ہے جو ہمارا سورج ہے، جس سے جو ہے سولر سسٹم بنا ہے۔ اس کائنات کے سامنے سورج کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیسے پیدا کیا؟ ایک سیکنڈ کے اندر اس کے اندر اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، نیوکلیر فیوژن ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، ہائیڈروجن جو ہے وہ ہیلیم گیس میں کنورٹ ہوتی ہے۔ تو سورج کو پیدا کرنے والا اور ایک سیکنڈ میں اتنے بڑے بڑے کام کرنے والی ذات کون ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ کتنی بمبارڈمنٹ اس ایک سیکنڈ کے اندر ہو رہی ہیں، لیکن ایک سیکنڈ میں اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اس چیز کا۔ اور اس سورج نے کتنی حرارت اور کتنی روشنی ہم تک پہنچانی ہے، کتنی پیدا کرنی ہے، اس کے بارے میں تعین کرنے والی ایک ہی ذات ہے۔ اس سورج کے بارے میں دیکھیے، سورج کے سامنے جو ہے، سورج تو ہمارا ایک ہے نظام شمسی، اور اس کے گرد جتنے بھی سیارے ہیں اس کے سامنے زمین کو دیکھیے، زمین کی کیا حیثیت ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ پھر بھی زمین کو اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا۔ زمین پر جاندار جو ہیں وہ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب جو ہے اسپیشیز موجود ہے، جن میں سے ایک انسان کی اسپیشیز ہے، ایک گھوڑے کی اسپیشی ہے، ایک گدھے کی ہے، ایک مرغی کی ہے، اسی طرح سے باقی اسپیشیز ٹوٹل 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ڈسکور ہو چکی ہیں صرف ایک زمین کے اوپر۔ زمین کے اوپر پانی دیکھے، پانی کی وجہ سے ہی وجود ممکن ہے اس زمین کے اوپر۔ پانی کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھ دیا۔ پانی خود بذات خود اتنی بڑی، اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس نے کیسے بہتی ہوئی چیز پیدا کر دی۔ پھر ان کے رنگ مختلف ہیں، پانی کو جو ہے اوشن کی شکل میں رکھا، سی کی شکل میں رکھا، لیکس کی شکل میں رکھا، پونڈس کی شکل میں رکھا، اسی طرح سے واٹر فال کی شکل میں رکھا۔ وہ چاہتا تو ایک ہی طرح کا بہتا ہوا پانی چھوڑ دیتا، لیکن یہ اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں
ہیں کہ اس نے پانی کو ہی مختلف طریقوں سے اس زمین کے اوپر چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح سے مختلف رنگ ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے سورۃ رحمان میں بتایا گیا اس نے 2 سمندروں کو چھوڑ دیا ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، ان دونوں کے درمیان میں پردہ حائل ہے اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، ان کے فوائد، ہر چیز کو مختلف بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اس نے ایک بہتی ہوئی چیز کو مختلف طریقوں سے رکھا اور اس کو بھی آپس میں مختلف بنا دیا اور آپس میں ملتے بھی نہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ پانی کی مخلوقات کتنی مختلف ہیں، پانی کی سطح کے اوپر مختلف مخلوقات ہیں، اس کے اندر جائیں تو مختلف ہیں، اور اس کی ڈیپتھ کے اندر، اندھیرے کے اندر بالکل مختلف مخلوقات ہیں، کچھ نباتات میں سے ہیں اور کچھ جانداروں میں سے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے، اس کے الخلاق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ کیا کچھ زمین میں کثرت سے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، ہم جانتے بھی نہیں، ہمیں ان کی گنتی بھی نہیں معلوم۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آرنامنٹس بنائے پانی کے ذریعے سے، انسان کو دیے گلاس کی شکل میں اور شیلس کی شکل میں، یہ بھی اس کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ سورۃ رحمان میں بتایا ان دونوں میں سے، یعنی پانی جو 2 ایک ساتھ چھوڑ دیے ہیں، ان دونوں میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، اور ان موتی اور مرجان کو انسان اپنی زیب و زینت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح سے پہاڑوں کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، جتنے پہاڑ ہمیں زمین کی سطح پر نظر آتے ہیں، اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے زمین کے اندر موجود ہیں، اور پہاڑوں کی شکلیں مختلف بنا دیں، پہاڑوں کے اوپر کا ماحول بالکل مختلف بنا دیا۔ کچھ پہاڑ جو ہیں وہ سبزے سے ڈھکے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، کچھ درمیانی کیفیت میں ہیں، اور کچھ جو ہیں بالکل ہی بنجر ہیں، پتھریلے پہاڑ۔ تو پہاڑوں کو اتنی مختلف طریقوں سے پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ہے۔ ان پہاڑوں کے اندر جو خزانے موجود ہیں وہ کس نے پیدا کیے، کس نے تعین کیا؟ جیسے کہ ہمیں پانی ملتا ہے، پہاڑوں کے اندر سے پانی نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، نمک نکلتا ہے، اسی طرح سے مختلف جواہرات، مختلف پتھر نکلتے ہیں۔ تو یہ سارے خزانے کس نے ان کے اندر رکھ دیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور ان کے اوپر کی مخلوقات بھی بالکل مختلف ہے، وہ چاہتا تو نہ پیدا کرتا، لیکن یہ اس کی قدرت کی، اس کے الخالق اور الخلاق ہونے کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ اس نے اتنی کثرت سے اتنی زیادہ مخلوقات کو اس زمین کے اوپر چھوڑ دیا۔ صحرا اللہ تعالیٰ کی بالکل مختلف مخلوق ہے جس کو اس زمین کے اوپر اللہ نے رکھا۔ پانی بالکل مختلف تھا، صحرا بالکل مختلف ہے، اور اس کے اندر جو ریت کے ذرات ہیں، جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ کتنے ریت کے ذرات ہیں، ہم ان کو نہیں گن سکتے، ایک مٹھی میں پکڑ کر ریت کے ذرات کو نہیں گن سکتے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ٹیلے بنا دیتی ہے ریت کے ذرات، کون سی ہوا ان کو لے کر، کتنے ذرات کو لے کر اڑنا ہے، اور کتنے ذرات نے مل کر پہاڑ ریت کے ٹیلے بنا دینے ہیں، اس کا تعین کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے اوپر کی جو مخلوقات ہیں وہ بھی بالکل مختلف ہیں، وہ چاہتا تو اس کے اوپر سمندر جیسی مخلوقات ہی چھوڑ دیتا، لیکن یہ بھی اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے بالکل ہی ماحول مختلف رکھ دیا وہاں پر اور مختلف مخلوقات بنا دی۔ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نباتات رکھے، جنگل کی شکل رکھی، پوری زمین کو وہ چاہتا تو جنگلات ہی بنا دیتا، وہ چاہتا تو بالکل ہی یہاں پر جنگلات کا نام و نشان نہ ہوتا، تو لیکن اس کی قدرت ہے، اس نے اپنی مرضی سے جو چاہا، جہاں چاہا، جیسا چاہا پیدا کیا۔ جنگلات کے اندر ہم نہیں جانتے کہ کتنے درخت اگ رہے ہیں، کتنے درخت جو ہیں وہ تباہ ہو کر ختم ہو رہے ہیں، ایک درخت اپنی زندگی پوری کر کے ختم ہو رہا ہے، کہاں پر ہے، کس وقت ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس ایک لمحے کے اندر ایک جنگل کے اندر کیا کیا ماحول بن رہا ہے، کیا کچھ پیدا ہو رہا ہے، کیا کچھ زمین کے اندر جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور یہ جنگلات کے اندر کون سی زمین نے کتنے نباتات اگانے ہیں، ان نباتات کی شکل و صورت کیسی ہونی ہے، ان کے رنگ کیسے ہونے ہیں، اور اس کے پتوں کی تعداد کتنی ہونی ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ جنگلوں کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ہے، اور اسی طرح سے ان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ کیا کرتی ہیں کچھ مخلوقات اتنی زہریلی ہوتی ہیں، وہ اپنے ہی جانداروں کو، اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہیں، کچھ جو ہے اپنے جیسے چھوٹے کمزور جانوروں کو کھاتی ہیں۔ تو اتنی مختلف ورائٹی کے ساتھ پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ہے۔ حشرات کے بارے میں دیکھیں، حشرات کے بارے میں دیکھ کر تو انسان کی حال جو ہے وہ انسان کا حال دنگ رہ جاتا ہے۔ انسان جو ہے اس کائنات کے اندر اس زمین پر 8.1 بلین کے قریب ہیں، اور ہر انسان کے اندر حشرات کو اگر ڈیوائڈ کر دیا جائے تو ایک انسان کے حصے میں 20 کروڑ کے قریب حشرات آئیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ حشرات اس زمین کے اوپر موجود ہیں۔ ہم گن بھی نہیں سکتے ہم نے کتنے مچھر مار دیے، لیکن اللہ تعالیٰ الخلاق ہے، کثرت سے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان حشرات کو بھی اتنی تفصیلات کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، مختلف ان کے رنگ ہیں، ان کے اجسام مختلف ہیں، پھر ان کے پنکھ کتنے مختلف ہیں، ہم چاہ کر بھی ان جیسی جان نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، وہ مسلسل ان کو پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔
پرندے اتنے زیادہ ہیں، ایک شہر میں اتنے زیادہ ہیں، ایک جو ملک کے اندر اتنے زیادہ ہیں، اس پوری زمین کے اندر مختلف اقسام ہیں۔ پرندوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، سب کی چونچیں مختلف رکھی، سب کے رنگ شکل و صورت مختلف رکھے، ان کے اجسام مختلف رکھے، ان کے کرنے کے کام مختلف رکھے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جس نے اتنی مختلف مخلوقات کو پیدا کیا۔ ہم پرندوں کی سپیشیز کو بھی نہیں جانتے، اور ہر سپیشی کے اندر کتنی تعداد ہے اس کے بارے میں بھی تعین نہیں کر سکتے۔ انڈا دینے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان کے بارے میں دیکھیے، کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر سے کیا نکلنا ہے؟ انڈے جیسی عجیب سی چیز نکل آئے گی، اور اس کے اندر سے جو لیسدار مادہ ہوگا اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کیا پیدا کر دے گا؟ پوری ایک جان کو پیدا کر دے گا۔ تو یہ اسی کی قدرت ہے، وہی الخلاق ہے، وہی خالق ہے، مختلف طریقوں سے پیدا کرنے والا، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی چیز کو دیکھے اس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا۔ ہمارے گرد یہ سارے معجزات ہر وقت موجود ہیں، لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہم ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی عظمت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے خشکی کی مخلوقات بالکل مختلف ہیں۔ مٹی کو اللہ نے اتنا مختلف بنا دیا، کوئی جو ہے اتنی زرخیز ہوتی ہے، اتنی زیادہ سبزہ اگاتی ہے، اور کچھ جو ہے بالکل بنجر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں اگاتی۔ ان کی شکل و صورت، رنگ مختلف ہیں، ان کے اوپر کے مخلوقات مختلف ہیں۔ جیسے کہ ہم مخلوقات کو استعمال کرتے ہیں، ہم مخلوقات کو اپنے ہر طرح کے کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کی کھالوں تک کو استعمال کر جاتے ہیں، ان کے گوشت کو، ہر چیز کو استعمال کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مخلوقات بنا دی، ہم نہیں جانتے کہ ایک عید پر کتنے بکرے ذبح ہو جاتے ہیں، کتنی گائے ذبح ہو جاتی ہیں، ان کی تعداد نہیں جانتے۔ ایک شہر میں کتنے بکرے ہیں، کتنی گائے ہیں، ان کی تعداد نہیں جانتے، ان کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس زمین کو پیدا کیا۔ نباتات بہت بڑا معجزہ ہے، نباتات کو دیکھ کر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کی خوشبو انسان کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ نباتات کو مختلف طریقوں سے بنانے والی ایک ہی ذات ہے۔ ایک درخت کے کتنے پتے ہونے چاہیے، کس شکل کے ہونے چاہیے، مختلف درخت بنائے، مختلف ان کے پتے بنائے، مختلف رنگ بنائے۔ ایک سبز رنگ اتنے مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، سبز رنگ کی کتنی زیادہ اقسام آ جاتی ہیں، اور مختلف رنگ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ اس نے اتنے زیادہ رنگ بنا دیے، وہ چاہتا تو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتا، یا پھر کوئی اور ایک آدھا رنگ بنا دیتا، اس پوری کائنات کے اندر چھوڑ دیتا، لیکن یہ اس کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اتنے زیادہ رنگ اس نے پیدا کیے، پھول اتنے مختلف ہیں، ان کے مادے اتنے مختلف ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں، بالکل سافٹ ہوتے ہیں اور ہاتھ لگانے پر ٹوٹ جاتے ہیں، اور کچھ اتنے سخت ہوتے ہیں اور اتنی لمبی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، انسان کی خوراک کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کر دیا۔ انسان پھلوں کو کھاتا ہے، پھلوں کو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، خوشی محسوس کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ پھلوں کو کھا کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے چھلکے مختلف ہیں، ان کی شکل و صورت مختلف ہے۔ علاقوں کے پھل مختلف ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے مختلف موسموں کے پھل مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ الخلاق کثرت سے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے ان پھلوں کو، اور ہم یہ بھی نہیں گن سکتے کہ میں نے اپنی ذات میں کتنے انگور کھا لیے، کتنے سیب کھا لیے، گن نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گن رکھا ہے۔ ہم ایک تربوز کے اندر بیجوں کی تعداد کو نہیں گن سکتے، ایک درخت پر موجود انگور کی تعداد کو نہیں گن سکتے، لیکن وہ الخلاق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سبزیاں مختلف رنگ بنا کر رکھ دی، مختلف رنگوں کی، مختلف شکل و صورت کی، مختلف فائدوں کی، ہر طرح سے مختلف ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ مسلسل پیدا کر کے ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ڈرائی فروٹس بنائے، کتنی ان کی عظیم جو ہے ان کی تخلیق نظر آتی ہے۔ باہر سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، بالکل ہارڈ ہوتے ہیں، لیکن اندر سے کیسے مختلف ذائقوں کے نکل آتے ہیں، اور علاقوں کے مطابق ڈرائی فروٹس مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے جن کو ہم انجوائے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انسان کچن میں جا کر دیکھے تو کتنے مختلف مسالے وہ کھانے میں استعمال کرتا ہے۔ وہ مسالے کس نے پیدا کیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی خوراک کو جو ہے پرذائقہ بنا دیتے ہیں، اور ان ذائقے دار مسالوں کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ادویات نباتات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان کو ہم ادویات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کچھ قہووں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، کچھ مختلف ادویات پاؤڈر کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح سے اناج اتنے مختلف قسم کے بنائے، جیسے کہ چاول، گندم، جو، مکئی، چنے کی دال، اسی طرح سے باقی جتنی دالیں ہیں، لوبیا ہے، یہ ہر چیز کو اتنی مختلف اور
کتنی زیادہ کثرت سے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ الخلاق ہے، اس نے اپنی مرضی سے جو چاہا پیدا کیا۔ ہم ایک پلیٹ کے اندر چاولوں کی تعداد نہیں گن سکتے، اپنی زندگی میں کھائے گئے چاول نہیں گن سکتے، لیکن اس نے گن رکھا ہے کیونکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ مشروبات اتنے مختلف بنائے، انسان کا ٹیبل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے ذریعے ہی، لیکن کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہی انسان ناشکری کرتا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کے لیے، اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے۔ اور یہ ساری چیزیں بنا کر کھانے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے لیے کمپیٹیبل بنایا۔ وہ چاہتا تو نہ بناتا، جیسے کہ تیزاب انسان کی باڈی کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے، وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی اگر پھل سبزیاں ہر چیز اتنی مختلف بنائی انسان کے لیے، ہر طرح سے فائدہ دے رہی ہے، انسان کی باڈی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، فائدہ لیتی ہے ان سے، لیکن اگر یہ فائدہ مند نہ ہوتی تو ایک قطرہ بھی ان پھلوں کا انسان کی جان کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ کی قدرت ہے کہ بچے جو ہیں مختلف کھانا کھاتے ہیں، بزرگ جو ہیں وہ مختلف کھا لیتے ہیں، اسی طرح سے نوجوان نسل جو ہے وہ مختلف کھانا کھاتی ہے۔ موسموں کے مطابق کھانے مختلف ہوتے ہیں، علاقوں کے کھانے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی کھانا ہوتا ہے جو صحت یاب انسان کھاتا ہے اس کو مزید صحت مل جاتی ہے، اور وہی کھانا جو ہے وہ جو تکلیف میں مبتلا شخص ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ کھا کر مزید تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے اللہ کی ہی نعمتوں میں دن رات چلتا پھرتا ہے اور اسی کی ناشکری کرتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کائنات میں ہر جگہ اللہ کے معجزے موجود ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تدبر کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ انسان کی بات کریں تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے۔ انسان اس وقت زمین کے اوپر 8.1 بلین کے قریب موجود ہیں۔ کتنے انسان اس وقت اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں ہم نہیں گن سکتے۔ کتنے انسان قیامت تک آئیں گے وہ بھی نہیں گن سکتے۔ انسان جو ہے اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ یہ سارا کچھ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ سورۃ البقرہ میں بتایا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم ڈرو۔ کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب انسانوں کو ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو میری عبادت کرو، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، اس کی مجھ سے ڈیمانڈ ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ سورۃ روم میں بتایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے اختلافات، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اختلافات کے ساتھ انسانوں کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے۔ انسان کی شکلیں مختلف ہیں، انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، زبانیں مختلف ہوتی ہیں، رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان اختلافات کے ساتھ رسپیکٹ کرنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان ہمارے جیسا بن جائے، سوچ میں بھی ہمارے جیسا بن جائے، زبان میں بھی ہمارے جیسا بن جائے، دکھنے میں بھی ہمارے جیسا بن جائے، ہماری مرضی کے کام کرے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہی اختلاف کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو ہم نے اس اختلاف کی جو ہے قدر کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور اس میں نشانی کس کے لیے ہے؟ علم والوں کے لیے۔ سورۃ زاریات میں بتایا، اور زمین میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، اور تمہاری جانوں میں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان اور زمین میں رزق ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کی اپنی ذات کے اندر اللہ نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں چھوڑ دیں۔ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ سب انسانوں کو اللہ نے مختلف بنایا، شکل و صورت مختلف بنائی۔ کتنی بڑی اس کی نشانی ہے کہ 8.1 بلین انسان کوئی بھی ایک جیسے نہیں ہیں، سب طرح سے وہ مختلف ہیں، عادتوں میں مختلف ہیں، شکل و صورت میں مختلف ہیں، صلاحیتوں میں مختلف ہیں، سوچ میں مختلف ہیں، اسی طرح سے زندگی کے حالات و واقعات میں بھی مختلف ہیں۔ ایک ہی ساخت پر مختلف انسانوں کو جسم دیے۔ جیسے کہ دیکھیں مختلف جسم میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی انسان کا فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتا۔ کتنی عظیم قدرت ہے، 8.1 بلین انسان آپس میں ایک بھی فنگر پرنٹ ان کا میچ نہیں کرتا۔ آنکھوں کی سکیننگ اتنی مختلف ہے، وہ بھی میچ نہیں کرتی۔ اسی طرح سے انسانوں کا جسم جو ہے وہ بہت بڑا معجزہ ہے، ایک ہی ساخت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے اندر مختلف نظام رکھے، جیسے کہ اسکیلیٹل سسٹم رکھا، ہڈیوں کا نظام جس کی وجہ سے انسان کا جسم کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ
یہ بالکل مختلف نظام ہے. انسان کے اندر میسکولر سسٹم رکھا، انسان کے اندر ڈائجسٹو سسٹم رکھا، اسی طرح کے باقی نظام رکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بہت بڑی بڑی. انسان کا جسم وہ چاہتا تو وہ ایک ہی نظام کے اوپر سارا چلا دیتا، لیکن اس نے اپنی مرضی سے انسان کو پیدا کیا اتنی تفصیل کے ساتھ. انسان کی تخلیق جو ہے بہت بڑا معجزہ ہے. ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کیسے انسان پیدا ہوتا ہے ایک گوشت کے لوتھرے سے، اور وہ بھی کہاں سے؟ ایک سیل سے پیدا ہوتا ہے. ایک سیل سے گوشت کا لوتھرا بنتا ہے. وہ سیل کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انسان کے جسم میں کون سا عضو بننا ہے، کون سے سیلز نے دل بننا ہے، کون سے سیلز نے جو ہے وہ انٹیسٹنز بننا ہے، کون سے سیلز نے معدہ بننا ہے، اور کون سے سیلز نے کیا کچھ بننا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے ان کو حکم دے رکھا ہے. انسان کا جسم جو ہے مختلف مشینری کے اوپر چل رہا ہے مسلسل. انسان کا پورا جسم خود ایک مشین ہے، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی مشینیں مسلسل کام کر رہی ہیں. جیسے کہ دیکھیے انسان کا دل 24 گھنٹوں میں 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے، اور 1,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے پورے جسم کے اندر. یہی دل کام کرنا بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی موت لاحق ہو جاتی ہے. انسان کے پھیپھڑے جو ہے 22,000 دفعہ سانس لیتے ہیں، اور یہی پھیپھڑے اگر وینٹیلیٹر پر چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر طرح سے بے بس ہو جاتا ہے. انسان کی آنکھ 1 گھنٹے میں 1,000 دفعہ دھڑکتی ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کتنی دفعہ پلک جھپک جاتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت کی نشانیاں ہیں. اسی طرح سے باقی تمام عضو، ایک ایک عضو جو ہے کس طرح کام کر رہا ہے، ایک ایک مشین کی طرح. آنکھوں کے اندر شیشہ کس نے پیدا کر دیا؟ گوشت کے اندر کس نے رکھا تھا وہ شیشے جیسا مادہ کہ وہ شیشہ جیسا پیدا کر دیتا، جو مختلف رنگوں کا تعین کر لیتا ہے، دور دور تک دیکھ لیتا ہے. تو آنکھ بذات خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اسی طرح سے باقی جتنے بھی عضو ہیں سب کے سب مشین کی طرح ہی کام کر رہے ہیں، اور اگر ایک بھی عضو خراب ہو جائے تو کوئی بھی اس کو بنانے والا نہیں ہے. جیسے کہ انسان کی آنکھ، انسان کی نظر کمزور ہو جائے تو کوئی بھی اس کو واپس نہیں لا سکتا. اس کے لیے مختلف تدارک کر سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے، لیکن جو انسان کی آئی سائٹ کم ہو جاتی ہے اس کو واپس نہیں لا سکتا. اسی طرح سے انسان کی سننے کی صلاحیت کم ہو جائے اس کے لیے بھی مختلف آلے لگانے پڑتے ہیں، لیکن انسان کی سننے کی صلاحیت واپس نہیں آ سکتی. انسان کے اوپر ٹوٹل اختیار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. انسان کو اتنی تفصیل سے پیدا کرنے والی ذات کا کچھ مقصد ہے. انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ سورۃ ذاریات میں بتایا، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی عبادت جو ہے انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. ھذا خلق اللہ، یہ سب تو تھی اللہ کی تخلیقات. اب انسان نے کیا پیدا کیا؟ انسان زیادہ سے زیادہ بلڈنگز بنا لیتے ہیں، بریجز بنا لیتے ہیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگز، جس کو دیکھ کر انسان جو ہے امپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کس نے ڈیزائن کر دی. اسی طرح سے انسان زیادہ سے زیادہ اپنے جیسے روبوٹ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ بھی تبھی کام کرتے ہیں جب انسان ان کو حکم دیتا ہے. اور یہ ساری جو بھی انسان کی تخلیقات ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے انسان امپریس ہو جاتے ہیں، یہ سب 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے زمین بوس ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق. انسان جو ہے انسانی ایجادات جو کرتا ہے وہ سب کو کی سمجھ بھی انسان کو کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان کا تو اپنی ذات کے اوپر کوئی اختیار نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی جیسے ہی کمتر چھوٹی مخلوقات سے متاثر ہو جاتا ہے اور آخر میں رسوا ہو جاتا ہے اسی مخلوق کے ہاتھوں. جبکہ کیا ہے؟ ایک ذات موجود ہے جو اتنی تفصیل سے پیدا کرنے والی ہے اس پوری کائنات کو اور انسان کو. اس سے متاثر ہونا چاہیے کیونکہ ہماری زندگی ہر وقت معجزات کے گرد موجود ہے. آئیے اپنے خالق، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، اتنی تفصیل کے ساتھ مسلسل میرے اندر مشینری کام کر رہی ہے. ایک بھی چیز خراب ہو جائے گی تو میری کوئی قدرت نہیں اس کو ٹھیک کرنے کی، یا کسی اور انسان کے اوپر کوئی طاقت نہیں کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس نے کیونکہ اس کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، وہ جو چاہے ہمیں ہمارے ساتھ کرنے پر قادر ہے. آئیے اس کی چاہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں کیونکہ اس نے ہمیں مقصد سے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات کی قید سے اور لوگوں کی قید سے باہر نکلنا ہے. اپنے آپ سے متاثر ہونا چھوڑیے، لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑیے. جو کمتر چھوٹی مخلوقات ہیں بالکل ہماری طرح اس ذات سے متاثر ہوتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کائنات کو وجود بخشا.
سوال یہ کریں ہم سب اپنے اپنی ذات سے کہ اتنی بڑی ذات موجود ہے، اس کو چھوڑ کر چھوٹی ذاتوں کو کیوں پکاریں، ان سے ہم کیوں امپریس ہوں، کیوں متاثر ہوں، ان کے اوپر انحصار کیوں کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ اللہ کو الخالق الخلاق کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو ان ناموں سے پکارنے کا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی عظمت جو ہے وہ دل میں پیدا ہوگی، اسی طرح سے اعمال میں بہتری آئے گی، یہ سوچ کر کہ میرا رب جو ہے، میرا خالق جس نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا، وہ میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر طرح کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے فائدہ کیا ہوگا کہ لوگوں کے اوپر انحصار کرنے سے نجات ملے گی، یہ سوچ کر کہ میرا رب اتنا کچھ پیدا کرنے والا ہے، وہ میرے لیے کچھ بھی پیدا کرنے کی، کچھ بھی کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ میرے ساتھ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ بھی چاہیے، کوئی بھی نعمت چاہیے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، رشتوں کی شکل میں ہو، یا پھر جو ہے مختلف زندگی کے معاملات کی شکل میں ہو، کوئی بھی نعمت ہو، سکون ہو، کچھ بھی چیز ہو، اللہ سے ہی مانگنی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ خود کو گناہوں سے بچانا ہے اور شرک جیسے خاص کر کے گناہ سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بیزار ہے شرک جیسے گناہ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو خود اکیلے پیدا کیا، وہی اس چیز کا حقدار ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر عبادت کرنی ہے، اور عبادت کرنے کے لیے مختلف دعائیں کرنی ہیں، جیسے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں، تیری بہترین عبادت کرنے میں۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس بابرکت ہے رب تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا۔ وتبارک اللہ احسن الخالقین، اور تو بابرکت ہے ہر چیز کو بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمدللہ، آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔